بہمنی دور کا تعارف اور تمہید۔ دکن کا تمام تر علاقہ مسلمانوں کی آمد سے قبل مختلف ذاتوں اور فرقوں میں بٹا ہوا تھا۔ آریائی خاندانوں کے افراد ویدک دھرم کے ماننے والے تھے۔ دکن کے مختلف علاقوں میں آریائی زبانوں کو برتری حاصل تھی، جس کی وجہ سے سنسکرت اور اس سے پیدا ہونے والی علاقائی زبانوں کو اہم مقام حاصل تھا۔ مہاراشٹر کے سارے علاقے میں آریائی زبانوں کا تسلط تھا۔ مہاراشٹر کے علاقے برار اور مراٹھواڑہ میں بسنے والے باشندے آریائی زبانوں کے علاوہ دراوڑی زبانوں کو بھی بول چال میں استعمال کرتے تھے، جیسے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا اور رائلسیما کے علاوہ تمل ناڈو جیسے مقامات میں آریائی زبانوں کے بجائے دراوڑی زبانوں کو مقبولیت حاصل تھی اور ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک ان علاقوں میں مراٹھی زبان کے علاوہ دراوڑی زبانوں میں تیلگو، کنڑی، تمل اور ملیالم کو فروغ حاصل ہو چکا تھا۔ ان زبانوں میں لوک ادب کے ساتھ ساتھ تحریری ادب کی بنیاد مستحکم ہو چکی تھی۔ مہاراشٹر کے علاقے پٹن میں سنت گیانیشور نے 1290 عیسوی میں اپنی مشہور تصنیف گیانیشوری تحریر کی۔ اسی طرح کنڑی، تیلگو اور تمل کے علاوہ ملیالم زبانوں میں لوک ادب اور تحریری ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ دیوگری یا دولت آباد کی حکومت پر یادو خاندان کی حکومت تھی۔ وجے نگر کی سلطنت پر دیو رائے خاندان حکمراں تھا۔ آندھرا کے مختلف علاقوں میں چولا، پانڈیا اور ساتواہنا خاندان حکمران تھے۔ ورنگل پر کاکتیہ خاندان کے رودرا دیو کی حکمرانی تھی۔ اسی طرح کرناٹک اور تلنگانہ میں بھی مختلف حکومتیں مختلف راجاؤں کے زیر نگی تھیں۔ قبل مسیح میں تلنگانہ کے علاقے کو تعلیمی مرکز کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ ناگارجن علاقے میں سنسکرت کی مشہور یونیورسٹی قائم تھی، جہاں بدھ مت کی تعلیم کے لیے دنیا کے کونے کونے سے طلباء آتے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ جب دکن میں سلطنتیں قائم ہوئیں تو بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم خواجہ محمود گاما نے علاقے کی آبادی کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے 1472 عیسوی میں مدرسہ محمود گاما کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جسے جنوبی ہند کی پہلی جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ اس یونیورسٹی میں تعلیم و تدریس کا عمدہ انتظام تھا۔ اس جامعہ میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے اقامتی سہولت بھی فراہم کی جاتی تھی۔ بیدر کے علاقے میں اب بھی اس دور کی شان و شوکت کی نمائندہ مدرسہ محمود گاما کی شکستہ عمارت کے آثار موجود ہیں، جنہیں دیکھنے سے اس دور کے ایرانی فن تعمیر کے اعلیٰ معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دور میں درس و تدریس کے لیے کتابوں کی فراہمی ممکن نہیں تھی، کیونکہ کاغذ بنانے کا انتظام نہیں تھا اور لکھنے کے لیے قلم اور سیاہی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ لوگ ہاتھ سے کاغذ بنا کر ڈنٹھل یا جانوروں کے پروں کے آخری حصے کو ہاتھ سے بنائی جانے والی سیاہی میں ڈبو کر لکھنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ مدارس اور درسگاہوں کی وجہ سے آبادی کا بہت بڑا حصہ حروف شناس تو تھا، لیکن لکھنے کا فن بہت کم لوگوں کا آتا تھا۔ مسجد سے متصل دینی مدرسے اور مندر سے متصل گروکل میں مفت تعلیم کا انتظام تھا۔ خواتین کو صرف حروف شناسی سکھائی جاتی تھی اور انہیں لکھنے سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس دور میں پرانی کتابوں کو نقل کر کے انہیں درسی کتاب کی طرح پڑھایا جاتا تھا۔ کتابوں کے شوقین بڑی مشکل سے کاغذ حاصل کر کے پرانی کتابوں کو نقل کرتے، جو تعلیم و تدریس کے بھی کام آتی۔ قلمی کتابوں یعنی مخطوطات، مینواسکرپٹس کو بڑی حفاظت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ مسلم معاشرے میں عربی
اور فارسی کے علاوہ ترکی میں لکھی ہوئی کتابوں کی نقلیں تیار کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ اسی طرح جنوبی ہند کے ہندو معاشرے میں سنسکرت کے علاوہ جنوبی ہند میں پھیلنے والی 5 اپبھرنش جیسے شور سینی اپبھرنش، ماگدی اپبھرنش، ارد ماگدی اپبھرنش، مہاراشٹری اپبھرنش اور پشاچی اپبھرنش کے علاوہ دراوڑی زبانوں میں بھی تاڑ کے پتوں، مٹی کی تختیوں پر لکھنے کا رواج تھا۔ بیشتر سنسکرت اور دراوڑی زبانیں جاننے والے نئی ملی جلی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ سب سے پہلے بہمنی بادشاہوں نے اپنے اقتدار کے دوران یہ محسوس کیا کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسے قائم کرنے چاہیے۔ چنانچہ مدرسہ محمود گامہ کا قیام عمل میں آیا تو اس مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ اور انتظامی اخراجات کے علاوہ طلباء کے لیے رہائش کی سہولت اور انہیں پڑھنے لکھنے کا سامان فراہم کرنے کی تمام تر ذمہ داری بہمنی سلطنت کے بادشاہوں کے سر تھی۔ جب عادل شاہی سلطنت کے بادشاہوں کو شکست دے کر 1665 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر جیسے مغل بادشاہ نے بیجاپور پر قبضہ کر لیا اور اس کی فوج نے بیدر کے مشہور مدرسہ محمود گامہ کی عمارت دیکھی تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ وہاں تعلیم کا انتظام کرنے والے اساتذہ اور طلباء کی دلچسپی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ اورنگزیب کے دور تک مدرسہ محمود گامہ میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ حکومت یا کسی خانگی ادارے کی طرف سے تعلیم کو فروغ دینے اور تعلیمی ادارے قائم کرنے کا رواج نہیں تھا۔ مسجد کے مولوی، مندر کے پجاری اور مٹھ میں زندگی گزارنے والے سادھو اور رشی تعلیم کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قبل مسیح میں ناگ ارجن کونڈا میں اہم یونیورسٹی کے قیام اور بہمنی دور میں بیدر کے مقام پر جدید علوم و فنون کی یونیورسٹی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح دکن کے علاقے میں قبل مسیح اور 14ویں صدی کے دوران حکومتی سطح پر تعلیمی ادارے قائم کرنے کی روایت عام ہو چکی تھی۔ بہمنی دور کے آغاز سے قبل دکن کے علاقے اور شمالی ہند میں کسی مدرسے یا یونیورسٹی کے قیام کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ٹکسلا میں قبل مسیح کے دوران یونیورسٹی کے قیام کا پتہ چلتا ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمنی اقتدار سے قبل دکن کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں گے۔ بہمنی اقتدار کے بعد دکن میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر احساس خیال کر سکیں گے۔ دکن کے بہمنی سلاطین کے اقتدار کی نشاندہی کر سکیں گے۔ دکن کے بہمنی سلاطین کے علمی، ادبی، مذہبی اور ثقافتی کارناموں کا جائزہ لے سکیں گے۔ دکن میں بہمنی اقتدار سے قبل کا معاشرہ۔ بہمنی دور کے آغاز سے قبل دکن میں شمالی ہند کے 2 اہم بادشاہوں نے حکمرانی کا کارنامہ انجام دیا۔ خلجی خاندان کے مشہور بادشاہ علاء الدین خلجی نے 1294 اور 1312 میں دیوگری پر حملہ کیا اور اس علاقے کے راجہ رام دیو کو شکست دے کر اسے باج گزار بنایا اور دہلی لوٹ گیا، جس کے بعد محمد بن تغلق نے 1327 میں دیوگری کا نام تبدیل کر کے دولت آباد رکھا اور دہلی کے امیر و امراء اور بزرگان دین کو یہاں منتقل ہونے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1400 بزرگان دین اور امراء کے علاوہ بے شمار دہلی کے باشندوں نے نئے پائے تخت کا سفر کیا۔ دولت آباد پہنچنے کے بعد محمد بن تغلق نے دربار سجایا اور امراء کو طلب کیا تو پتہ چلا کہ بیشتر امراء سفر کے دوران جانوروں کے حملے کا شکار ہوئے یا کسی بیماری کے باعث لقمۂ اجل ہو گئے۔
دہلی سے دولت آباد کے لمبے سفر کو آسان بنانے کے لیے محمد تغلق نے سڑکیں بنائیں اور سرائے تعمیر کیے۔ 1327 میں سفر کی تکالیف کا آج اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس دور میں سارا علاقہ جنگلات سے بھرا پڑا تھا اور جنگلی جانوروں اور خونخوار درندوں کی کثرت تھی۔ محمد بن تغلق نے دولت آباد پہنچنے کے بعد کئی مشاہیر کو کھو دیا، جس پر افسوس کرتے ہوئے اس نے 1 سال کے اندر ہی دوبارہ دہلی واپسی کا حکم دے دیا۔ دولت آباد پہنچ چکے تھے، ان میں سے بہتوں نے دوبارہ سفر کی مصیبتیں جھیلنے کے بجائے دولت آباد کے قریبی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی دور میں صوفیاء اکرام اور بزرگان دین نے دکن کے مختلف علاقوں کے باشندوں سے ربط پیدا کیا اور خانقاہیں قائم کی، جس سے سارے علاقے میں صلح کل اور دینی تعلیم کے علاوہ عمدہ اخلاقی خصوصیات اور اچھے کردار کو بڑھاوا ملا۔ اس دور کے ہندوستانی معاشرے میں ذات پات اور بھید بھاؤ بہت تھا، لیکن انسانی ہمدردی، بھائی چارگی، دوستی اور آپسی میل ملاپ کے علاوہ ہر انسان کی عزت کرنے کے جذبے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس ضمن میں صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اپنے عمل اور رویے کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کے انسان دوستی کے جذبے کی وجہ سے جنوبی ہند کے علاقے میں قومی یکجہتی کو فروغ حاصل ہوا۔ مقامی باشندوں اور مسلمانوں کے درمیان آپسی تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں قوموں کی زبانیں رکاوٹ کا سبب بن رہی تھیں، جسے ختم کرنے کے لیے مسلم طبقے نے عربی اور فارسی زبان کے الفاظ میں مقامی زبانوں کے الفاظ کو شامل کر کے دونوں طبقوں میں رواداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح ہندوستانی زبانوں کے ساتھ عربی اور فارسی کے الفاظ کے میل ملاپ کی وجہ سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی، جسے دکن کے سارے علاقے میں دکنی یا قدیم اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہمنی سلطنت کے قیام سے پہلے ہی بھائی چارگی اور رواداری کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ دولت آباد کی سرزمین سے جنوبی ہند کے مختلف علاقوں میں پھیلنے والے بزرگان دین نے اپنے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے مقامی باشندوں کو متاثر کیا، اور آپسی یگانگت نے دکنی کی بنیاد وضع کی۔ یہی دکنی جنوبی ہند کے علاقے میں بہمنی سلطنت کے آغاز سے قبل مقامی باشندوں اور مسلمان مصلحین میں بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان تاجروں اور سپاہیوں کے علاوہ بادشاہوں کی سرپرستی کی وجہ سے بھی دکن کے علاقے میں اس نئی زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ دکن میں بہمنی اقتدار کا آغاز۔ دکن میں بہمنی سلطنت کے آغاز سے قبل شمالی ہند کے تجارتی تعلقات ایران سے قائم تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہلی میں قدم رکھنے والا حسن ایرانی نسل تھا۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے لنگر سے فیض حاصل کیا اور اسے گنگو تیلی کے پاس ملازمت کرنے کا موقع مل گیا۔ حسن نے اپنی ایمانداری سے گنگو کا دل جیت لیا۔ گنگو ذات سے برہمن اور ایک قابل جوتشی تھا۔ اس نے حسن کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہ بننے کی لکیر موجود ہے۔ گنگو نے حسن سے اصرار کیا کہ اگر وہ بادشاہ بن جائے تو اپنے نام کے ساتھ گنگو کے نام کو بھی شامل کرے، جسے حسن نے قبول کر لیا۔ غیاث الدین تغلق نے حسن کی ایمانداری سے خوش ہو کر
اسے اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ حسن نے اپنی عمدہ کارگزاری سے نام کمایا اور محمد بن تغلق کے ہمراہ دولت آباد کا سفر کیا، اور جب محمد تغلق نے دولت آباد کو پائے تخت بنا کر دوبارہ دہلی کا رخ کیا تو اس نے دولت آباد اور اس کے نواحی علاقوں کے انتظامات کے لیے ایک جماعت امیران سدہ مقرر کی، جس کا سربراہ حسن تھا۔ محمد تغلق کے انتقال کے بعد فیروز تغلق بادشاہ ہوا، لیکن اس کا اقتدار قائم نہیں رہ سکا۔ دکن کے امیران سدہ نے اپنے سربراہ حسن کو تاج و تخت کی پیشکش کی۔ اس طرح 1347 عیسوی میں حسن نے اپنے نام کے ساتھ دہلی کے آقا گنگو بہمنی کے نام کا استعمال کر کے بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور شاہی خطاب علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کیا۔ اس طرح دکن کے علاقے میں علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق اور فیروز تغلق کی حکمرانی کے بعد دکن کے سارے علاقے میں بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا۔ بہمنی قلمروں میں ریاست مہاراشٹر، ریاست کرناٹک، ریاست تلنگانہ اور آندھرا و تمل ناڈو کے کچھ علاقے شامل تھے۔ بہمنی بادشاہوں نے مقامی زبانوں کی سرپرستی کی، جس کی وجہ سے دکن میں عربی، فارسی، سنسکرت اور دراوڑی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان کی بنیاد مستحکم ہوئی، جسے دکنی زبان کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ دکن میں بہمنی سلطنتوں کا قیام علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے ذریعے دکن میں جو خود مختار حکومت قائم ہوئی، اس کے 18 بادشاہوں نے گلبرگہ اور بیدر کو پایا تخت بنا کر تقریباً 200 سال تک حکمرانی کی۔ علاء الدین حسن گنگو بہمنی کی وفات تک شمال میں بہمنی سلطنت مانڈو سے جنوب میں دریائے تنگ بدرا تک اور مشرق میں بھونگیر سے مغرب میں گوداوری تک پھیلی ہوئی تھی۔ حسن گنگو بہمنی کے انتقال کے بعد اس کا فرزند محمد شاہ بہمنی بادشاہ ہوا، جس کا وزیر سیف الدین غوری خود بادشاہ کا خسر تھا، جس نے نظم و نسق پر اہم کتاب نصائر الملوک تحریر کی۔ اس بادشاہ نے بہمنی سلطنت کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا اور امن و امان قائم کرتے ہوئے شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی۔ محمد شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مجاہد شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور خود چند ماہ کے بعد مارا گیا، جس کے بعد علاء الدین حسن کا پوتا محمد شاہ ثانی 1378 عیسوی میں تخت نشین ہوا، جس کے عدل و انصاف کی کافی شہرت تھی۔ وہ علم دوست اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں علامہ فضل اللہ آنجو، علامہ سعد اللہ گلبرگہ آئے۔ بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی۔ محمد شاہ نے خواجہ حافظ شیرازی کو گلبرگہ آنے کی دعوت دی۔ خواجہ حافظ سمندری طوفان سے خوف کھا کر گلبرگہ نہیں آئے، لیکن انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک غزل ارسال کی۔ محمود شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ، بیدر، قندھار، دولت آباد اور الچپور وغیرہ میں مدرسے قائم کیے گئے، جہاں قابل اساتذہ درس دیا کرتے تھے اور طلباء کو وظیفہ بھی ملا کرتا تھا۔ محمد شاہ کے بعد دوسرا علم دوست بادشاہ فیروز شاہ بہمنی 1397 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس کا دور بہمنی سلطنت کے عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ خود فیروز شاہ نے علوم اسلامی جیسے تفسیر، حدیث اور اصول فقہ کے علاوہ دیگر علوم میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی، اور وہ علامہ فضل اللہ کا شاگرد تھا۔ اس کے دور میں ریاضی، علم ہندسہ، علم حیات اور علم فلسفہ کو فروغ حاصل ہوا۔ خود بادشاہ کو
ان علوم پر مہارت حاصل تھی۔ فیروز شاہ خود ادیب شاعر تھا اور اس کا تخلص فیروز اور عروجی تھا۔ علماء کی محفل سجانا اس کا مشغلہ تھا اور ہفتے میں 3 دن یعنی ہفتہ، منگل اور چہارشنبہ کو خود طلباء کو درس دیا کرتا تھا اور کئی زبانوں سے واقف تھا۔ دریائے بھیما کے کنارے نیا شہر فیروز آباد اسی نے قائم کیا تھا، جہاں عالی شان محل تعمیر کر کے دربار کا آغاز کیا۔ اس محل میں نہر کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ فیروز شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ تخت نشین ہوا۔ 1422 سے احمد شاہ کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ احمد شاہ کے عہد میں شیخ آزری کو ملک الشعراء کا درجہ دیا گیا۔ اس نے بہمن نامہ تصنیف کی، جس میں سلطان ہمایوں شاہ بہمنی کے دور تک کی بادشاہت کا تذکرہ ہے، جس کے بعد ملا نذیری کے علاوہ دوسرے شاعروں نے اس کتاب کی تکمیل کی۔ خواجہ محمود گاما نے اپنے عہد میں بیدر کے علاقے میں مدرسہ محمود گاما کی بنیاد رکھی۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق فیروز شاہ کے بعد بہمنی خاندان میں محمد شاہ ہی ذی علم اور علم دوست بادشاہ تھا۔ جب خواجہ جہاں نے غداری کی تو محمد شاہ کی والدہ نے خواجہ جہاں کا قتل کرا دیا۔ محمد شاہ کے عہد میں بہمنی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ علاء الدین سوم کے بعد ولی اللہ اور کلیم اللہ بھی تخت نشین ہوئے۔ کلیم اللہ کے انتقال کے بعد 1527 عیسوی میں بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس دور میں دکنی زبان عروج ہوا۔ شاہی دفتروں میں دکنی زبان رائج تھی۔ اس دور کی مشہور کتاب تاریخ فرشتہ میں شاہی دفتری زبان کو ابوالقاسم فرشتہ نے ہندی کے نام سے یاد کیا ہے۔ دکن میں بہمنی سلاطین کے کارنامے۔ بہمنی سلاطین نے صرف حکمرانی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ سماجی، معاشی اور معاشرتی طور پر عوام میں بیداری پیدا کی۔ بہمنی سلطنت کے ہر بادشاہ کو شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مختلف بادشاہوں نے اپنے دور کے اہم شعراء کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ علاء الدین حسن گنگو بہمنی کی علم دوستی کی وجہ سے نامی گرامی علماء اس کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ مولانا اسامی نے اپنی منظوم تاریخ فتوح السلاطین لکھی، جس میں سلطان محمود غزنوی سے لے کر علاء الدین بہمن شاہ تک کے تاریخی عہد کو قلم بند کیا گیا ہے۔ بہمنی دور کے بادشاہوں کے عہد میں ہی سارے اہم علاقوں میں کئی مدرسے قائم تھے، جہاں طلباء اور اساتذہ کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ محمد شاہ بہمنی علم دوست بادشاہ تھا۔ اسے علوم اسلامیہ پر عبور حاصل تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور علوم و فنون کی تعلیم بھی دیا کرتا تھا۔ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں ہی حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کا رخ کیا۔ احمد شاہ نے گلبرگہ کے بجائے بیدر کو پایتخت بنایا۔ اس کے عہد میں ایران کے شاہ نعمت اللہ کے پوتے شاہ نور اللہ بیدر تشریف لائے۔ نور اللہ کے پوتے شاہ خلیل اللہ بھی بیدر میں مقیم ہوئے۔ محمود شاہ بہمنی کے دور میں خواجہ محمود گاما نے بیدر کے علاقے میں مشہور مدرسہ محمود گاما قائم کیا۔ محمود شاہ بھی علم دوست بادشاہ تھا اور اسی کے دور میں مشہور مورخ ابوالقاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ تحریر کی۔ بہمنی سلاطین کا مسلک اثنائے عشری تھا اور امامیہ مذہب کو قبول کرنے کی وجہ سے ان بادشاہوں نے عوامی سطح پر ایران کی رسومات کو رواج دینے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی یادگار کے طور پر عاشور خانے تعمیر کیے گئے، جہاں یکم محرم سے 10 محرم تک علم ایستادہ کیے جاتے تھے۔ اسی دور میں شہدائے کربلا کا غم منانا اور ان کی شہادت کے واقعات کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
اس عہد میں شہادت نامے کی روایت شروع ہوئی۔ ہندوستانی معاشرے میں یوم عاشورہ منانے کی روایت بہمنی دور سے شروع ہوئی۔ سماج کے تمام طبقے مل جل کر پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک آگ جلاتے، علاوہ کھیلتے، لنگر نکالتے، فاتحہ پڑھتے اور میدان کربلا کے واقعات بیان کرتے، روتے اور سیدھا پیٹتے تھے۔ اس ملی جلی تقریب میں مقامی ہندو باشندے بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت بندہ نواز کے لکھے ہوئے چکی ناموں، لوری ناموں اور پہلیوں نے اس دور میں بہت شہرت پائی۔ محرم منانے، بارہوفات منانے اور کنویں منانے کی رسم دکن کے سارے معاشرے میں عام ہوئی، جو آپسی میل جول کو فروغ دینے کا وسیلہ بنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور مقامی باشندوں کو سال میں کئی مرتبہ میل ملاپ کا موقع ملتا اور ان کے رشتے مستحکم ہوتے۔